بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے B1 ٹیسٹ کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو ہمارے پولیس رول کا ویڈیو نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 7 ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر دیے، ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا، کائنڈلی وہاں جوائن کر کے ہمارے ساتھ پریپریشن کریں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے B1 پریپریشن کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے، تو ان کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جوائن کر کے ہمارے ساتھ مینولی پریپریشن کریں۔ دوستو، ہم نے KPK پولیس B1 بک کو مکمل MCQs فارم میں آپ کے لیے ضمن ٹو ضمن ایک PDF MCQs بک بنائے ہیں، تو اگر کسی کو آرڈر چاہیے ہمارے ساتھ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنا آرڈر بک کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اس PDF بک کو بنانے کا مقصد آپ میں سے زیادہ دوست ڈیوٹی پر مصروف ہوتے ہو تو کتاب دیکھنے کی آپ کو موقع نہیں ملتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے آپ کے لیے ایک PDF بنائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس امتحان میں وہاں سے بہت زیادہ MCQs ریپیٹ ہوں گے۔ تو ابھی چلتے اپنے پراپر ٹاپک کی طرح۔ باب نمبر 18 فقرہ نمبر 22 اسکواڈ مہیا کرنے کے لیے درخواست۔ اگر پولیس اسکواڈ ضلع کے اندر ڈیوٹی کے لیے مطلوب ہو تو اس کے لیے مغا تعطیلات کو چھوڑ کر پورے ایک دن بیشتر، اور اگر اسکواڈ ضلع کے باہر مطلوب ہو تو پورے 4 دن بیشتر درخواست پہنچ جانی چاہیے۔ دوستو، اگر کوئی بندہ یعنی اسکواڈ مہیا کرنے کا حقدار ہو، وہ ایلیجیبل ہو، تو وہ اگر ضلع کے اندر اسکواڈ چاہیے تو وہ ایک دن پہلے، اگر ضلع کے باہر ڈسٹرکٹ سے باہر علاقے سے باہر اسکواڈ چاہیے تو وہ 4 دن پہلے اپنا درخواست بھیجے گا، تاکہ SP گارد کی باہم رسانی کا انتظام کر سکے۔ دوستو، کوئی کام یعنی امیڈیٹلی نہیں ہوگا، ہر کام کے لیے پراپر تھرو چینل کے ذریعے آپ کو وہ مانگنا پڑے گا یا درخواست دینا پڑے گا۔ تو اگر کوئی گارد چاہیے تو وہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہو تو ایک دن پہلے، ڈسٹرکٹ سے باہر ہو تو 4 دن پہلے SP صاحب کو درخواست بھیجے گا، اور بدلی کرنے والے ضلعوں کے SP صاحبان کو بدلی کا انتظام کرنے کے لیے اطلاع دے گا۔ دوستو، کوئی گارد کے قابل بندہ اپر دیر ٹور پہ گیا ہے، وہ جب واپس لوور دیر جانا چاہتا ہے تو اپر دیر کے DPO ان کو گارد پرووائڈ کر دے گا، اور لوور دیر کے DPO کو بھی یہ انفارم کر دے گا کہ یہ مہمان، یہ جو خاص مہمان ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں آ رہا ہے، ان کے لیے کوئی گارد کا انتظام کر دے، تاکہ وہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کو گارد پرووائڈ کیا جائے۔ دوستو، جب اپر ڈسٹرکٹ دیر کے پولیس اپنے باؤنڈری لائن آخری لائن تک پہنچے لوور دیر کے باؤنڈری لائن میں، تو وہاں لوور دیر پولیس اسے ریسیو کرے گا۔ تو یہ ایک پراپر نظام ہے، یہ نظام باب 18 فقرہ 22 کے تحت چلائی جا سکتی ہے۔ تو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے باب نمبر 18 فقرہ نمبر 34 جیل خانہ جات کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ۔ دوستو، اٹ از اے سو امپورٹنٹ ٹاپک، دیر آر مینی MCQs آر ریپیٹنگ فرام دس ٹاپک۔ تو دوستو، یہ نہایت ضروری ٹاپک ہے۔ جب جیل اور گارد پولیس کے انچارج افسر کی موجودگی میں قیدیوں کی تلاشی اختیار سے نہایت اچھی طریقے سے لے سکتی ہے یا اچھی طرح لی جا چکی، تو ان کو پولیس گارد کے حوالے کیا جائے گا۔ قیدیوں کے ہمراہ معمولی فارم پر ان کا اسم نام یا اسم نامہ بھی سپرد کیا جائے گا، جب تک کہ منزل مقصود پر پہنچ کر قیدیوں کو باقاعدہ حکام جیل کے سپرد کر کے ان کے لیے رسید نہ لی جا چکی، تب تک گارد پولیس قیدیوں کی محفوظ حراست کا ذمہ دار ہوگی۔ دوستو، جب ایک جیل سے دوسرے جیل کسی قیدی کو ٹرانسفر کرنا ہو، ریفر کرنا ہو یا تبدیل کرنا ہو، تو انچارج گارد جو ہوتا ہے، جو اسے لے کر جاتا ہے، انچارج ہوتا ہے، تو اس کے نگرانی میں ان قیدیوں کی مکمل تلاشی لی جائے گی، اور جن حکام کی طرف سے نام لکھ کر ان پولیس افسرز کو دیا جائے گا جو اسے لے کر جا رہے ہو، کوئی اور جگہ، کوئی اور ڈسٹرکٹ، کوئی اور جیل لے کے جا رہے ہوں۔ تو دوستو، جب تک کوئی اور جگہ، کوئی اور ڈسٹرکٹ، کوئی اور جیل نہ پہنچایا گیا ہو، حکام کو سپرد نہ کیا گیا ہو، تب تک وہ پولیس افسر، وہ پولیس گارد ان کا ذمہ دار ہوگا جو جیل سے ان بندے کو ٹرانسفر کرنے کے لیے لے آئے ہیں اپنے ساتھ۔ اسکواڈ کے کمان افسر قیدیوں کو وصول کرنے سے پہلے اپنی تسلی کرے گا کہ ہتھگاڑیاں اور بیڑیاں درست حالات میں ہیں۔ اگر قیدی بے بک اور خطرناک ہو تو اسکواڈ کے کمان افسر کو 2 حلقوں والی زنجیر اور مضبوط تالا دیا جائے گا، جس سے وہ ان قیدیوں کی ہتھگاڑیاں بیڑیوں کو پیوست کرے گا۔ دوستو، آپ سے یوں سوال پوچھا جائے گا، یہ سوال 2022 کے ایٹا میں بھی آیا تھا B1 میں،
کہ 2 حلقوں والی زنجیریں کب لگا دی جائیں گی بندے کو یا قیدی کو؟ تو دوستو آپ اس کا جواب کچھ یوں دو گے: اگر قیدی بے بک اور خطرناک ہو تو اسکواڈ کے کمان افسر 2 حلقوں والی زنجیر اور مضبوط تالات دیا جائے گا جس سے وہ ان قیدیوں کے ہتھگاڑیاں یا بیڑیوں کو پیوست کرے گا۔ تو دوستو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے، باب نمبر 18 فقرہ نمبر 35۔ بعض حالات میں بیڑیاں استعمال نہیں کی جائیں گی۔ دوستو بیڑیاں ہوتے کیا ہے؟ آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ ہتھگاڑی کیا چیز ہے، بیڑیاں کیا چیز ہے۔ بیڑیا وہ چیز ہے جو مضبوط اور نہایتی سنگین یعنی جرم کے مجرم کو لگا دیا جاتا ہے۔ دوستو بیڑیا وہ چیز ہے جو 2 ہاتھوں میں اور 1 گردن پر لگائی جاتی ہے، گول جیسے وہ لوہا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ تو 2 ہاتھوں میں 2 پاؤں میں 1 سر پہ لگنے کے لیے وہ پرووائڈ کر دیے جائے گا۔ وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ سر یعنی گردن میں لگا سکتے ہو بیڑیا بازی وقت جو گردن پر لگے گا، 1-2 ہاتھوں میں لگے گا، یا آپ کی مرضی ہاتھوں پہ لگا لو گے، 1 پاؤں میں بھی لگنے کی وہ ہے بیڑیا ہے۔ وہ 5 مطلب گول سٹپ والے بھی ہوتے ہیں، 2 بھی ہوتے ہیں اور 1 بھی ہوتا ہے جو کہ گردن پر لگے۔ یہ تو آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو، یا جو آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں قاعدے کے مطابق تو وہ آپ لے سکتے ہو۔ دوستو یہ آج کل بہت کم یوز ہوتا ہے، یہ بیڑیا ہتھ گاڑی سے ہی کام چلتا ہے۔ ضمن نمبر 1، جیل خانے کے ضوابط کی روح سے جب کوئی مرد قیدی جو کسی جرم کی پاداشت میں سزا بھگت رہا ہے کسی عرض کے لیے جیل خانے سے لے جایا جائے تو اسے ہتھ گاڑی لگائی جائے گی، اور اگر تبدیل کیا جا رہا ہو تو اسے بیڑیا بھی پہنائی جائے گی۔ دوستو اگر ایک مجرم ہے، اس کو یعنی جیل خانہ سے کسی جگہ تبدیل کرتے وقت ان کو بیڑیا پہنایا جائے گا۔ بیکاز وی آر ٹرانسفرنگ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، ون ڈسٹرکٹ ٹو اندر ڈسٹرکٹ، ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کرتے وقت ان کو بیڑیا لگانا ضروری ہے، مگر صرف مرد کو، عورت کو نہیں پہنائی جائے گی۔ یعنی بیڑیا لگانے کا مقصد ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کرتے وقت یعنی کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس مجرم یعنی ملزم کو چھڑانے کی بھی کوشش کریں گے، تو اس طرح حالات سے نپٹنے کے لیے ان کو بیڑیا پہنائی جائے گی۔ مگر اس وقت اس بندے کو ایک ڈسٹرکٹ سے اندر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کرتے وقت بیڑیا نہیں پہنائی جائے گی، جبکہ ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہو کہ اس بندے کو بیڑیا نہ پہنائی جائے کیونکہ یہ کمزور ہے، یہ بیمار ہے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ مجرم ثابت قرار دینے والی عدالت اے یا بی کلاس کے قیدیوں کی صورت میں بیڑیا نہ پہنانے کی ہدایت کر سکتی ہے، بشرطیہ ایس پی پولیس کو مجرم کی ہسٹری شیٹ معلوم کرنے کے بعد اطمینان کی جائے یا اطمینان ہو جائے کہ اقدام کوئی معقول خطرہ نہیں ہے۔ مجرمان جن کو جیل خانے سے ریفارمیٹری اسکول لے جایا جا رہا ہو، بیڑیا نہیں پہنائی جائے گی اور صرف ہتھگڑیاں لگائی جائے گی۔ ضمن نمبر 2، ریل کے ذریعے سفر کرنے والے قیدیوں کی بھی ایک ہاتھ کی ہتھگاڑی کھولی جا سکتی ہے جب وہ کچھ کھا پی رہے ہوں یا رفع حاجت کے لیے جا رہے ہوں، لیکن ایک وقت پر جن قیدیوں کے ساتھ یہ رعایت کی جائے ان کی تعداد اسکواڈ کے کنسٹیبلوں کے تعداد کے نصف سے زیادہ نہیں ہو۔ دوستو مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ یعنی کوئی اسکواڈ یا کوئی گارڈ، کوئی اسکواڈ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ ریل میں کسی مجرم کو لے جا رہا ہو یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے لے جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ مجرم کے ساتھ یہ رعایت کر سکتے ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ کے ہتھگاڑی کھول سکتے ہوں جب وہ واش روم جائے یا منہ دھونے کے لیے جائے یا کھانے پینے کے لیے ان کو ہوٹل پر اتارا جائے یا ریل کے اندر ہی کھانا کھایا جائے، جبکہ اسکواڈ کے کنسٹیبلوں کے تعداد سے کے نصف سے زیادہ نہ ہو۔ دوستو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے، باب نمبر 22 فقرہ نمبر 3، محرر تھانہ۔ محرر تھانہ عام طور پر ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہوتا ہے۔ دوستو یہ سوال بھی آنے کی چانس ہے کہ محرر تھانہ عام طور پر ایک ڈیش ہوتا ہے، SHO ہوتا ہے، DSP ہوتا ہے، IHC ہوتا ہے یا سب انسپکٹر ہوتا ہے، تو آپ سب انسپکٹر کو چوز کرو گے۔ جو زیر تخت و نگرانی افسر انچارج تھانہ محرر، محاسب، محافظ دفتر اور تھانے کے
سرکاری و دیگر مال کے سپرداری کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کو ایک یا زیادہ مدد محرر امداد کے لیے دیے جائیں گے۔ دوستو محرر جو ہوتا ہے عام طور پر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوتا ہے، جو زیر تحت نگرانی انچارج تھانہ یعنی SHO، محاسب محافظ دفتر اور تھانے کے سرکاری و دیگر مال کے سپرد کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ جتنے مال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اکثر تھانے میں محرر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رائفل تقسیم کر دے، رائفل واپس لے لے اور سرکاری جتنے مال ان کے پاس ہوتا ہے ان کی حفاظت کرے، تو یہ محرر کا کام ہے۔ یعنی ان کے مدد کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ جتنے بھی ہو، 3 ہو، 4 ہو یا 5 محرر ان کے لیے مدد کے لیے پرووائڈ کیے جائیں گے، دیے جائیں گے۔ اگلا باب ہمارے پاس ہے باب نمبر 22 فقرہ نمبر 4 فرائض محرر تھانہ یعنی ڈیوٹیز آف محرر پولیس اسٹیشن۔ تو دوستو محرر تھانہ بطور تھانے کے محرر مندرجہ ذیل فرائض انجام دہی کرتا ہے۔ ضمن نمبر علی، وہ تمام خط و کتابت کھولتا ہے، درج رجسٹرڈ کرتا ہے اور کاغذات کے متعلق کارروائی کے لیے احکام حاصل کرتا ہے۔ جو رپورٹیں اور نقشہ جات حکام مجاز طلب کرے ان تمام کا تیار کرنا اس کا کام ہے، ذمہ داری ہے۔ تمام کاغذات زیر تعمیل بلا تاخیر۔ دوستو محرر تھانہ تمام خط و کتابت کا کام کرے گا اور افسر انچارج کے نگرانی میں، جو اس سے یعنی بلاتر افسر ہو ان کے نگرانی میں، یعنی جو رپورٹیں اور نقشہ جات کوئی طلب کرے، کوئی افسر طلب کرے تو ان کو پرووائڈ کر دے گا، یا کسی ڈیٹیل چاہیے تو وہ محرر تھانہ پرووائڈ کر دے گا۔ ضمن نمبر بی، ہر صبح افسر انچارج تھانہ یعنی بلاتر افسر موجود المقام کو تمام ملتوی کردہ احکام اور زیر تکمیل کاغذات کی تعمیل و جوابات کے متعلق یاد دہانی کروائے گا۔ یعنی ہر صبح وہ SHO ہوتے ہیں تھانے میں یا اس کے نیچے جو ایڈیشنل SHO ہوتا ہے، تو ان کو یعنی احکام یا تعمیل کاغذات کے بارے میں ان کو یاد دہانی کرتا ہے۔ صبح کے گنتی پر افسر مذکورہ کو دن بھر کی ڈیوٹیوں کے تقسیم کے بارے میں احکام تحریر کرنا ان کا کام ہے یا اس کا کام ہے، اور صبح کے گنتی میں ڈیوٹیاں لگانا بھی محرر کا کام۔ مثال کے طور پر دن کے وقت یعنی سکولوں میں ڈیوٹیاں لگائے جاتے ہیں، اگر پیپرس ہو، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو پیپر کے دوران یعنی اگر گارڈ پرووائڈ کرنا ہے یا کوئی پولیس کنسٹیبل یا کوئی اور افسر پرووائڈ کرنا ہو تو اس وقت محرر ان کے ڈیوٹیاں لگائے گئے صبح کے گنتی میں۔ تو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے باب نمبر 22 فقرہ نمبر 5 فرائض بحیثیت محاسب۔ دوستو وٹ از مین بائی محاسب، یہ مشکل الفاظ ہے، اسے آپ سمجھتے نہیں ہو تو بعد میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہو۔ تو محاسب کا معنی ہے اکاؤنٹنٹ۔ سم ٹائم دا محرر آف تھانہ ول پرفارم ایز اے ڈیوٹی آف اکاؤنٹنٹ۔ دوستو بعضی وقت محرر تھانہ جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹنٹ کے کام بھی کرے گا۔ بحیثیت اکاؤنٹنٹ محرر تھانہ کا ذمہ دار ہے کہ کیش بک اور موجودہ نقدی درستگی و حساب آمد خرچ افسران بالا کے پاس بھیجے گئے وہ ٹھیک ہو۔ اس کا لازمی فرائض ہے کہ آمد خرچ کی ہر ایک رقم بلا تاخیر پورے طور پر درج کرے۔ اگر کوئی سرکاری رقم ایسے عرض کے لیے خرچ کی جائے جس کے لیے وہ مقصود نہیں، یا جب کوئی ایسے رقم خرچ میں دکھائی گئی جو حقیقتاً خرچ نہیں ہوئی، یا جب کوئی رقم درج شدہ طریقے سے مختلف طریقے پر خرچ کی گئی ہو، تو اس کا لازمی فرائض ہوگا کہ وہ اس کی اطلاع فوراً سپرڈنٹ کو کرے۔ مثال کے طور پر ایک تھانے میں مسجد بنوانا ہے، تو مسجد کے کام کے لیے پیسے نکلا ہوا ہے تھرو DPO، تو اس پیسے سے وہ کام چل رہا تھا، تو وہ پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یعنی پیسہ ختم ہونے سے پہلے مسجد تیار ہوا ہو، تو ان کا پیسہ اگر کوئی اور جگہ خرچ کیے جائے تو محرر تھانہ کا یہ فرائض ہوگا کہ وہ فوراً سپرڈنٹ پولیس کو اطلاع دے۔ جتنے بھی یعنی پیسے اکاؤنٹ کے جو کام ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ تحریر کرے گا، ان کو صحیح اکاؤنٹنگ کرے گا، جہاں وہ خرچے ہوئے ہوں ان کو انٹر کر دے گا، اور جس میں وہ خرچ کیے گئے پیسہ سپرڈنٹ کو بھیج دے گا یعنی استعمال کے بعد۔ وہ متعلقہ تھانے کے افسران اور اہلکاروں کے ماہوار قبض اصول اور تنخواہ سے کٹوتیوں اور رقم کی بندش اور سفر خرچہ اور دیگر مطالبات کا حساب تیار کر دے گا۔ دوستو اٹ از آلسو ڈیوٹی آف محرر تھانہ
थाने के कोई पुलिस अफसर किसी केस में या कोई ख़ास काम के लिए जाए, सरकारी काम के लिए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाए, तो वो उसका यानी सफ़र ख़र्च और दीगर यानी सफ़र ख़र्च हम उसको कहते हैं टी बिल का हिसाब भी वो तैयार करेगा, उनका काम है मुहर्रिर का। और कब्ज़े उसूल भी वो बनाएगा और दस्तखत करेगा और आगे भिजवाएगा। कायदा हज़ा के तहत मुहर्रिर थाना के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ अमला थाने के किसी और रुकन को के सुपुर्द नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों ये बात कंफर्म है कि मुहर्रिर के कोई ड्यूटी किसी और आम जर्नल बंदे को प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ये तो मुहर्रिर का काम है। जो काम गलत हुआ हो वो मुहर्रिर से यानी उनका इंट्रोगेशन होगा और उनसे बयान लिया जाएगा, उनसे उनका हिसाब होगा। अगला बाब फ़िक्रा हमारे पास है, बाब नंबर 22 फ़िक्रा नंबर 6, फ़राइज़ बहैसियत मुहाफ़िज़ दफ्तर। मुहाफ़िज़ मीन यानी ख्याल रखने वाला, देखभाल करने वाला दफ्तर के यानी थाने में दफ्तर होते हैं, रोज़नामचा उनका मुहाफ़िज़ होगा, उनका देखभाल रखने वाला भी कौन होगा, किसके ड्यूटी में शुमार है, ये तो मुहर्रिर थाना के ड्यूटी में। बहैसियत मुहाफ़िज़ दफ्तर मुहर्रिर थाना ज़िम्मेदार होगा कि तमाम रजिस्टर व दीगर कागज़ात महफूज रखेंगे और उनको नमी, कीड़ों या दीगर ज़राए से नुकसान न पहुँचे। दोस्तों मुहर्रिर थाना का ये भी ड्यूटी है कि थाने में जितने भी रजिस्टर्ड होते हैं, कागजात होते हैं, FIR होते हैं, उनका हिफाजत वो करेगा ताकि वो कीड़ों से या कोई नमी या और वजह से वो ख़राब ना हो जाए या उनको नुकसान ना पहुँचे। अगला बाब फ़िक्रा हमारे पास है, बाब नंबर 22 फ़िक्रा नंबर 7, फ़राइज़ बहैसियत सुपुर्दार माल। दोस्तों ये बाब फ़िक्रा मेरे ख़्याल में न्यू एडिशन यानी न्यू ऐड की गई है। बहैसियत सुपुर्दार माल मुहर्रिर थाना तमाम सरकारी माल जिसमें असलहा, गोली बारूद व बाइसिकल एशियाए अज़ क़स्म पारचाजात और साजो सामान शामिल है। दोस्तों जो सामान है सरकारी उनकी सुपुर्दारी का ज़िम्मेदार किसको है? मुहर्रिर थाना को है। दोस्तों तलाशी के दौरान पटक में यानी कोई चीज़ प्रोडक्ट बरामद हुए हो तो उनको जब पुलिस अपने पास रखे तो ये भी उनका ज़िम्मेदार होगा कि वो उसकी देखभाल करे मुहर्रिर, और माल खाने के तमाम माल की हिफाजत भी मुहर्रिर करेगा, चाबियान अपने पास रखेगा। और हवालात में जो भी बंदे हैं उनको खुराक पहुँचाने का भी ज़िम्मेदारी किसको है? मुहर्रिर थाना को है। तो अगला बाब फ़िक्रा हमारे पास है, बाब नंबर 22 फ़िक्रा नंबर 8, थाने में मुसलसल मौजूदगी। दोस्तों बाब नंबर 22 फ़िक्रा 8 ये भी नया ऐड किया गया है इस बुक में। फ़राइज़ की वजह से मुहर्रिर थाना का हर वक्त थाने में मौजूद रहना ज़रूरी है, इसलिए कि उससे तफ्तीश के काम पर नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी और ऐसे काम पर जिसकी वजह से इसे थाने से ज़्यादा देर तक गैर हाजिर रहना पड़े। दोस्तों मुहर्रिर थाना को हर वक्त थाने में मौजूद रहना पड़ेगा, इसी वजह से उनको न तफ्तीश दिए जाएंगे ना कोई और ड्यूटी पर भेजा जाएगा ताकि वो गैर हाजिर हो। अगर ज़रूरत तलबी के वजह से या हस्ब मंशा कायदा नंबर 2242 इसको किसी ऐसे मकसद के लिए थाने से बाहर जाना पड़े जिस पर गालिबन चंद मिनट से ज़्यादा अरसे लगे तो वो बाकायदा मदद मुहर्रिर को चार्ज देकर जाएगा। दोस्तों इंसान होने की हैसियत से घर में मुख्तलिफ मसरूफियात, मजबूरियात होते हैं, एमरजेंसीज होते हैं, तो जब थाने के मुहर्रिर एमरजेंसीज में घर जाए तो वो अपने मुकम्मल चार्ज मदद मुहर्रिर को हवाला कर देगा। दोस्तों जब चार्ज मदद मुहर्रिर लेगा तो वो फुल मुहर्रिर के यानी रवानगी भी रोज़नामचे में लिखेगा और वापसी भी लिखेगा, और साथ साथ दस्तखत भी कौन करेगा? मदद मुहर्रिर करेगा। दोस्तों मदद मुहर्रिर और फुल मुहर्रिर दोनों एक साथ बैक वक्त में थाने से गैर हाजिर नहीं रहेंगे। तो अगला बाब फ़िक्रा हमारे पास है, बाब नंबर 22 फ़िक्रा नंबर 11, गिनती। इन इंग्लिश वी कैन से काउंटिंग। तुलू व ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अफसर इंचार्ज थाना बाला तरीन अफसर मौजूदुल मकाम तमाम अहलियान पुलिस हाजिर थाना को कायम करदा या कायम करके उनकी गिनती करेगा। दोस्तों मुहर्रिर थाना का ये भी ड्यूटी है कि वो अफसर के मौजूदगी यानी अफसर इंचार्ज जो भी हो यानी मौजूदगी के दौरान यानी लोगों को, कांस्टेबल्स को, तमाम पुलिस अफसर को बुलाएगा और उनका गिनती करेगा। और गिनती में जितने भी ख़ास व आम ख़बर होते हैं, ख़ास व आम अहकाम होते हैं, उनको सुनाया जाएगा थ्रू मुहर्रिर।
اور اگر افسر انچارج کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی حکم کرنا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اپنا خیال ہدایت دے سکتا ہے۔ تو گنتی کے وقت ڈیوٹیاں لگائے جائیں گے، اور جن کو ڈیوٹیاں لگا دی جائے گی، محرر تھانہ کا یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرائض ہے کہ وہ ان کے لیے خاص گھنٹے مقرر کر دیں اور مقرر کردہ اوقات کو گنتی کے فوراً بعد روزنامچے میں درج کرے گا۔ ہر ایک آدمی کی ڈیوٹی کے بارے میں روزنامچے میں ہر ایک آدمی کے دستخط یا نشان انگوش یا نشان انگوٹھا ڈیوٹی کی بابت اطلاع یا بھی ظاہر کرنے کے لیے جائیں گے۔ دوستو ڈیوٹی لگانا بھی محرر کا کام ہے۔ اگر کسی بندے کو ڈیوٹی لگایا جائے تو ان سے وہ کرے گا، انگوٹھا یا دستخط لے گا۔ تو دوستو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے، باب نمبر 22 فقرہ نمبر 12 ڈیوٹی پر جانے سے ڈیوٹی پر جانے سے بیشتر ملاحظہ۔ دوستو ملاحظہ مین سرچ کرنا، چیک اپ کرنا، تلاش کرنا یا معلوم کرنا۔ دوستو جو بندہ ڈیوٹی پر جاتا ہے، جو افسر، وہ قطار بند ہو گئے یعنی موجود المقام کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے تسلی کرے گا کہ وہ درست طور پر ملبوس و آراستہ ہے اور اپنے ڈیوٹی کو سمجھتے ہیں۔ دوستو محرر تھانہ کا یہ بھی کام ہے کہ ڈیوٹیوں پر جانے سے پہلے وہ تسلی کرے گا کہ لوگ صحیح طریقے سے ڈیوٹی کے لیے ایلیجیبل ہے اور وہ ڈیوٹی کریں گے۔ ان کے ساتھ رائفل ہے، ڈیوٹی کے لیے ان کے ساتھ ہیلمٹ ہے، سب کچھ پرووائڈ کر دے گا محرر تھانہ، اور ان کو ملاحظہ کرے گا اور روزنامچے میں درج بھی کرے گا۔ تو دوستو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے، باب نمبر 26 فقرہ نمبر 1 عام اختیارات گرفتاری۔ دوستو باب 22 میں جتنے بھی ہم نے باب پڑھے، فقرے پڑھے، تو اس میں محرر تھانے کے ڈیوٹیوں کے بارے میں پڑھ رہے تو ابھی باب 26 میں آئے تو ہمارا ٹاپک چینج ہوگا۔ دوستو دفعہ 54 کے تحت ہر پولیس افسر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بلا وارنٹ گرفتار کر دے۔ دوستو دس از اے سو ٹپیکل پوائنٹ، بی ہیئرڈ اینڈ بی میمورائز۔ دوستو یہ بڑا مین اور ٹپیکل پوائنٹ ہے، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ اختیارات گرفتاری بلا وارنٹ جو دفعہ مذکورہ کی روح سے پولیس کو حاصل ہے، اجازتی ہے، لازمی نہیں۔ یعنی اس میں یہ لکھا گیا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، بلا وارنٹ گرفتاری پولیس کے لیے اجازت ہے، یعنی لازمی نہیں، مگر ایک ایسا وقت، ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں پولیس کو بلا وارنٹ گرفتار کرنا ضروری ہوگا، جب پولیس کے گرفتاری نہ کرنے سے انصاف سے بچ جانے یا تکلیف تاخیر کا احتمال ہو تو پولیس کا لازمی فرض ہے کہ گرفتار کرے، لیکن اس کے سوا کوئی اور صورت ایسی نہیں جس میں بلا وارنٹ گرفتاری کرنا لازم ہو۔ از روئے قانون پولیس کو اجازت ہے کہ فوراً گرفتار کرنے کے بجائے کسی مجسٹریٹ سے وارنٹ یا سمن جاری کرنے کی درخواست کرے۔ دوستو پولیس افسر کو یہ اجازت دیا گیا ہے باب 26 فقرہ 1 میں کہ وہ دفعہ 54 کے تحت اگر بلا وارنٹ گرفتاری کرنا نہیں چاہتا تو وہ مجسٹریٹ کے پاس جا کر سمن یا وارنٹ کی درخواست کرے گا۔ قانون کے روح ہر ایک پولیس افسر کو یہ بھی اجازت ہے کہ کسی قابل ضمانت مقدمے میں ملزم کو پہلے گرفتاری کے بغیر زیر دفعہ 170 فوجداری اس سے مجسٹریٹ کے روبرو ہونے کی ضمانت لے گی۔ دوستو کسی بندے کو گرفتاری کیے بغیر پولیس اس بندے سے ضمانت لے گی کہ وہ 170 ضابطۂ فوجداری کے تحت مجسٹریٹ کے روبرو حاضر ہو جائے۔ دوستو یہ باب فقرہ پولیس کے پاور، ویلیو اور طاقت قوت کو شو کرتا ہے۔ یہ بھی میرے خیال میں اس سلیبس میں نیا ایڈ کیا گیا ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ باب فقرہ۔ دوستو مجھے پتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا، تو اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور کامنٹس میں اپنے نئے خیالات کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔